بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کتاب عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ کئی باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں، آج بھی بہت اختصار کے ساتھ ایک بات ہم لوگ سنیں گے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَزَالُوا يَرَدُّونَ قَوْلَ الْجَهْمِيَّةِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ بَنِي فَلَانٍ تَكَلَّمَ الرُّوَيْبِضَةُ فی امر العامہ وطعنوا علی آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذوا بالقیاس والرأی وکفروا من خالفهم فدخل فی قولهم الجاہل والمغفل والذی لا علم له حتی کفروا من حیث لا يعلمون فہلکت الامة من وجوہ وکفرت من وجوہ وتزندقت من وجوہ وضلت من وجوہ وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يحط أحد منهم ولم يجاوز أمرهم وسيعه ما وسيعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جان لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے کہ علم والوں نے، یعنی علماء نے، اہل علم نے ہمیشہ جہمیہ کی باتوں کا رد کیا ہے۔ ہمیشہ جہمیہ کے قول، جہمیہ کی باتوں کا رد کیا ہے، یہاں تک کہ خلافت بنو عباسیہ آ گیا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں سب صحیح دین پر تھے۔ آہستہ آہستہ بہت سارے بدعت خرافات پیدا ہوئے نا، اس سے پہلے ہم لوگ سن چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے بدعت وغیرہ پیدا ہوئے تو ہمیشہ اہل علم نے جہمیہ کا رد کرنا شروع کیا، رد کیا، یہاں تک کہ خلافت عباسی، بنو عباسی کا دور آیا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ تکلم الرویبضہ فی امر العامہ، تو بنو عباس کی خلافت میں معمولی آدمی بڑے بڑے سنگین مسائل میں بات کرنا شروع کیے، بڑے بڑے سنگین مسائل میں بات کرنا شروع کیے۔ معمولی سے آدمی جس کو دین کا علم نہیں ہے، وہ بڑے بڑے مسئلے میں بات کرنا شروع کیا۔ یہ جو اصول ہے بہت اہم اصول ہے، ہر زمانے میں گمراہی کی یہ جڑ ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے معاملات میں ایسے لوگ جو معمولی قسم کے ہیں وہ لوگ بات کرنا شروع کیے، اور کیا کرنا شروع کیے؟ وَطَعَنُوا عَلَىٰ آثَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر طعن و تشنیع کرنا شروع کیے، برا بھلا بولنا شروع کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر۔ آج بھی ہوتا ہے، حدیث کو انکار کر دے رہے ہیں، کوئی اپنے طرف سے اس کا مطلب نکال لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس طریقے سے شروع ہوا۔ اور کیا کرنے لگے؟ وَأَخَذُوا بِالْقِيَاسِ وَالرَّائِ، قیاس اور رائی کو پکڑ لیے، حدیث اور قرآن کو چھوڑ کر کے قیاس، اپنا لوجک استعمال کرنا شروع کیے اور رائی کو پکڑ لیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہونا شروع ہوا؟ وَكَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ، ایسے لوگوں کے جو بھی خلاف کرنے لگا ان کو یہ لوگ کافر کہنے لگے، حالانکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر برا بھلا بول رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف ان کو کچھ کہتا تو یہ لوگ ان کو کافر کہتے۔ اور کیا کہنے لگے کہ بڑے بڑے معاملات میں کون کون لوگ داخل ہو گئے؟ فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِمْ الْجَاهِلِ، جاہل لوگ جن کو علم نہیں ہے ویسے لوگ گھس گئے اس میں، بڑے بڑے معاملات میں، دین کے بڑے بڑے معاملات میں جاہل لوگ گھس گئے۔ والمغفل،
اور غافل لوگ جن کا شعور نہیں ہے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو ہے نا بڑے بڑے مسئلے میں گھس گئے. والذی لا علم لہ، اور ایسے لوگ داخل ہو گئے جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے. تو کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہونا شروع ہوا، حتی کفروا من حیث لا یعلمون. اس طریقے سے معاملہ ہو گئے کہ یہ لوگ کفر کرنے لگے، ان کو پتہ بھی نہیں چلنے لگا. دیکھیے کفر تک کرنے لگے، ان کو پتہ بھی نہیں چلنے لگا، احساس تک نہیں ہونے لگا، اور یہ لوگ کفر کرنا شروع کیے. فَهَلَكَتِ الْأُمَّةُ مِنْ وُجُوهٍ، ایک وجوہ سے یہ امت ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی. اور ایک طرف سے کیا ہوا، وَكَفَرَتْ مِنْ وُجُوهٍ، ایک طرف کفر کرنا شروع کیے. وَتَزَنْدَقَتْ مِنْ وُجُوهٍ، اور ایک طرف دیکھیے تو بے دینی پھیلنے لگی، بے دینی زندقت پھیلنے لگی. وَزَلَّتْ مِنْ وُجُوهٍ، ایک طرف گمراہی پھیلنے لگی. وَتَفَرَّقَتْ، اور ایک طرف فرقہ بندی شروع ہو گیا. وَابْتَدَعَتْ مِنْ وُجُوهٍ، ایک طرف بدعتیں شروع ہوئی. دیکھیے کیا کیا شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی، دماغ میں وہ رکھیے. کیا کیا شروع ہوئی، یہ لوگ کفر کرنا شروع کیے، ان کو احساس تک نہیں ہونے لگا. اور اس طریقے سے زندقیت یعنی بے دینی پھیلنے لگی، گمراہی پھیلنے لگی، فرقہ بندی شروع ہوئی، بدعتیں شروع ہوئی. اس سب میں پھنس گئے، وہ لوگ پھنس گئے. بچے کون، اللہ اکبر، کون بچے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. کہتے ہیں الا من ثبت علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ بچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ثابت قدم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ثابت قدم رہے. وہ امر ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثابت قدم رہے. اور کون بچے، وہ امر اصحاب ہی، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے حکم پر جو ثابت قدم رہے وہ بچ گئے، وہ بچ گئے. کیونکہ ایک بھی ان میں سے کوئی بھی صحابہ اس معاملے میں غلطی نہیں کیے، ایسا نہیں کہ بدعت پھیلائے، کفر پھیلائے، کوئی بھی صحابہ اس طریقے سے غلطی نہیں کیے. وَلَمْ يُجَاوِزُوا أَمْرَهُمْ، جو لوگ ان کے معاملات میں آگے نہیں بڑھے وہ لوگ بچ گئے، ان کے معاملات میں آگے نہیں بڑھے وہ بچ گئے. وَوَسِعَهُ مَا وَسِعَهُمْ، اور جو صحابہ کرام کو دین جو وسیع تھا اسی دین کو ان کے لیے جو وسعت ہو گیا وہ لوگ بچ گئے. یعنی جو ان کے لیے دین سمجھ رہے تھے یہ لوگ بھی اسی کو دین سمجھنا شروع کیے تو وہ لوگ بچ گئے. وَلَمْ يَرْغَبْ عَنْ طَرِيقَتِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ، جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے اور مذہب سے ہٹے نہیں وہ لوگ بچ گئے، وہ لوگ بچ گئے. وَعَلِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْإِسْلَامِ الصَّحِيحِ، وہ لوگ بچ گئے جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا، یہ جان لیا کہ صحابہ کرام صحیح اسلام پر تھے. وَالْإِيمَانِ الصَّحِيحِ، اور جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صحابہ کرام صحیح ایمان پر تھے وہ لوگ بچ گئے، وہ لوگ بچ گئے. اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ بچ گئے جن لوگوں نے ان کی اقتدا کر لیے، ان کے پیچھے پیچھے چل دیے دین کے معاملے میں، تو وہ لوگ بچ گئے. اور دین نام ہی ہے اتباع کا، دین نام ہی ہے اتباع کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہی دین ہے. یہ ایک اصول ہے، اللہ اکبر، یہ معمولی اصول نہیں ہے، یہ معمولی اصول نہیں ہے. اس زمین پر جتنے بھی گمراہی پھیلی ہے اس کی جڑ ہے. وہ کہاں سے پھیلی اور کیسے کیسے پھیلتی ہے اس کی وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنے، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیور دین جس میں کوئی مکس نہیں تھا، وہ بالکل پیور دین صحابہ کرام کو سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام اسی دین پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے لیکن ایک جنت میں جائے گی. اور آپ نے یہ کہہ دیا تھا کون لوگ جو میرے صحابہ اور میرے طریقے پر رہیں گے وہی بچیں گے، وہی بچیں گے. یہ ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اور صحابہ کرام اسی پر چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. جب بدعتیں شروع ہوئی، خرافات شروع ہوئی، اور یہ جہمیہ پیدا ہوئے، خارجی پیدا ہوئے، اور شیعہ پیدا ہوئے، بہت ساری بدعتیں پیدا ہوئی،
تو اہل علم خاموش نہیں رہے. ہر زمانے میں یاد رکھیے، ہر زمانے میں اہل علم کبھی بھی خاموش نہیں رہے دین کے معاملات میں. جہاں سے دین میں کوئی نقص اور کمی پیدا کرنا کوئی شروع کیا، یا تو کوئی دین میں نئے کام کرنا شروع کیا، تو یاد رکھیے اہل علم نے ہمیشہ رد کیا ہے اور قیامت تک رد کریں گے، قیامت تک رد کریں گے. اسی وجہ سے علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ نبیوں نے جہالت اور جو خرابی تھی اس کو دور کیا ہے، اسی کے راستے پر علماء چلیں گے، علماء اسی کے راستے پر چلیں گے. گرچہ مریض کو جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کو گرچہ خراب لگتا ہے، لیکن اس کی اچھائی کے لیے آپریشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے علماء آپریشن کرتے ہیں تو دین کی اچھائی کے لیے کرتے ہیں، دین کی اچھائی کے لیے کرتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اہل علم نے ہمیشہ جہمیہ کا رد کیا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں اس کی شرح کے اندر کہ جہمیہ کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جہمیہ کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ جہم بن صفوان. جہم بن صفوان پیدا کرنے والا تھا اس گروپ کو، اور اس کے پیروکار کو جہمیہ کہتے ہیں. ان کا بیسک جو عقیدہ تھا یہ خلق قرآن کا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. اور یہ بہت بدترین عقیدہ تھا، یہ بہت بدترین عقیدہ تھا. اور علل اعلان وہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا انکار کرتا تھا. جہم بن صفوان علل اعلان، بالکل اس میں کوئی چھپی بات نہیں تھی. مثال کے طور پر اللہ علیم ہے، انکار کر دیتا تھا. تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، صفات ہیں، یہ سب کا انکار کرتا تھا. اللہ علیم، اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، یہ سب انکار کرتا تھا. اس طریقے سے کہتا تھا اللہ نہیں دیکھتا ہے، نہیں سنتا ہے اور نہیں جانتا ہے. اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اللہ کے ناموں کا انکار کرنا، وہ علل اعلان کرتا تھا. اور اس کا ارجاء کا عقیدہ تھا. ارجاء بولے تو ارجاء کا عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی غلطی کریں، ہم کوئی بھی گناہ کریں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ ایمان اسی طرح برقرار رہے گا، ایمان اسی طریقے سے رہے گا، گھٹے گا نہیں. کوئی بھی گناہ کیجئے ایمان گھٹے گا نہیں. یہ ارجاء کا عقیدہ ہے، یہ ارجاء کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو رکھنے والے جانتے ہیں اتنا تک غلو کرتے ہیں کہ فرعون کو پکا مومن سمجھتے ہیں. ارجاء کا عقیدہ رکھنے والے جب غلو کر جاتے ہیں تو آدمی ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو اب کفر کرے، شرک کرے، کیا بھی کرے، اس کا ایمان اسی طرح برقرار رہتا ہے. تو ارجاء کا عقیدہ تو بہت سارے خرافات اس کے اندر تھی، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث میں تحریف کرنا شروع کیا. جو معنی مطلب ہے اس کو بدلنا شروع کیا. تحریف الفاظ میں کبھی ہوتے ہیں، کبھی معنی میں ہوتے ہیں. تو وہ قرآن سنت میں تحریف بھی کیا، اور اسی لیے وہ بدترین فرقہ ہے جہمیہ. اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے کہا کہ وہ جو بھی جہمیہ فرقہ کے عقیدے میں رہتے ہیں وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، وہ کفر میں چلے جاتے ہیں. اہل علم نے اسی وجہ سے رد کیا تھا، اہل علم نے اسی وجہ سے رد کیا تھا. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ بتلایا. اور خلافت بنو عباسیہ جب آیا تو خاص کر کے مامون رشید کے زمانے میں، جیسے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ذکر کرتے ہیں اس کی شرح میں کہ مامون رشید کے زمانے میں یہ بدعتیں بہت زیادہ پھیل گئی، بدعتیں زیادہ پھیل گئی، خلق قرآن کا مسئلہ بہت زیادہ پھیل گئی. اس وقت ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے دین کا، وہ لوگ دین کے بڑے بڑے مسئلے میں کلام کرنا شروع کیے، بات کرنا شروع کیے، کلام کرنا شروع کیے. تو کیا ہوا پھر؟ فتنہ فساد مچ گیا، فتنہ فساد مچ گیا. سنگین مسئلے میں بولنا شروع کیے، حالانکہ اس کے اہل وہ نہیں تھے، اس کے قابل نہیں تھے بولنے کے، لیکن وہ لوگ بولنا شروع کیے. انسان جب اپنے فیلڈ میں سے باہر نکل جاتا ہے، جو اس کا فیلڈ ہے، جو جس چیز میں وہ اسپیشلسٹ ہے، اگر اس فیلڈ کو چھوڑ دے اور دوسرے فیلڈ میں بات کرنا شروع کرے تو فتنہ مچا دے گا، فتنہ مچا دے گا. ایک آدمی بائک میکینک ہے اور اسی میں وہ جانتا ہے بہترین سے، اسی میں بہترین مشورہ دے سکتا ہے. اب بتائے کہ ہوائی جہاز اس طرح چلاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو گیا، وہ خراب ہو گیا تو اس طرح. جب ہوائی جہاز دیکھا بھی نہیں ہے اور چڑھا بھی نہیں ہے
وہ اس کے بارے میں اگر وہ شروع کرے بولنا تو کیا کرے گا؟ وہ بہت گڑبڑ کر دے گا۔ ایک آدمی کبھی بھی ڈاکٹر کی پڑھائی نہیں ہے اور دکان کھول کے بیٹھ جائے تو اچھے اچھے لوگوں کو بیمار کر کے چھوڑ دے گا۔ تو اسی طریقے سے دین یہ معمولی بات ہے کہ وحی کے ذریعے سے دین آیا ہے، اور اس کو بندہ کبھی سیکھا نہیں بیٹھ کر کے علماء کے پاس، اور اس معاملے بات کرنا شروع کرے تو کتنا خطرناک مچائے گا وہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ انسان جب اپنے میدان سے ہٹ کر کے بات کرتا ہے تو پھر وہ فتنہ فساد مچا دیتا ہے، فتنہ فساد مچا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ اسی لیے دین کے معاملہ میں صرف انہی لوگوں کو بات کرنی چاہیے جو اس میں ماہر ہو، صرف انہی لوگوں کو بات کرنا چاہیے جو اس میں ماہر ہو، جنہیں حقیقی معنوں میں اہل علم کہا جاتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں انہی کو بات کرنا چاہیے جن کو حقیقی معنوں میں اہل علم کہا جاتا ہے۔ اگر ہر کوئی ہر معاملے میں بولنا شروع کر دے گا تو اس سے فساد کا ایسا سلسلہ شروع ہوگا کہ اب رکنے کا نام نہیں لے گا، اب رکنے کا نام نہیں لے گا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح اس وقت متعالم یعنی عالم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، اس کو متعالم کہتے ہیں، اس کو متعالم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کا روپ دھارن کر لیا ہے، ماسٹر نہیں ہے لیکن ماسٹر کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ تو ایسے آدمی جو عالم نہیں ہے لیکن علماء کا بھیس بنا لیا ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت متعالم قسم کے لوگ عقیدے کے مسائل میں بات کرتے ہیں، عقیدے کے مسائل میں بات کرتے ہیں، ایمان اور ایمان کی حقیقت پر بات کرتے ہیں، اور ایسے ایسے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جن پر انہیں خاموش رہنا تھا، اور جن مسائل کے بارے میں وہ کچھ جانتے بھی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے اس مسئلے میں کبھی بھی علماء کے پاس بیٹھ کر کے سیکھا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ خود سے کتاب پڑھتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ خود مطالعہ کیا، خود کتاب پڑھا، اور ایسے اپنے سمجھ لے لیا، خود کتاب پڑھ لیا، خود سمجھ لیا، اور اپنے اس ٹیڑھی سمجھ کی وجہ سے اپنا قاعدہ قانون بنا لیا اور لوگوں میں اب بانٹنا شروع کیا۔ تب اسی وجہ سے سنگین معاملہ پھیلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں خلافت بنو عباسیہ میں رویبضہ کلام کرنا شروع کیے۔ رویبضہ ایک حدیث میں آیا ہے، رویبضہ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، 4030 پر 6 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خداعات۔ آپ نے کہا کہ ان قریب کچھ ایسے سال ہوں گے، کچھ ایسے سال ہوں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے، دھوکے کے سال۔ اس زمانے میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یصدق فیہا الکاذب، اس میں جھوٹے لوگوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ دھوکے کا سال ہوگا، جھوٹے لوگوں کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، ایک خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ دیکھیے خیانت کرنے والے، خیانت مال کا ہو، دین کا ہو، عزت کا ہو، سب خیانت ہوتا ہے، تو خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اور یخون فیہا الامین، اور امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا۔ وہ اس زمانے میں کون بات کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اس زمانے میں رویبضہ بات کریں گے، اس زمانے میں رویبضہ بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویبضہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا الرجل التافۃ فی امر العامہ، آپ نے کہا ایک معمولی سا آدمی لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے میں بات کرے گا، لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے میں، عام لوگوں کے مسائل میں وہ بات کرنے کا، عام لوگوں کے معاملات میں بات کرنا شروع کرے گا، جس کے بارے میں اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ بات کرنا شروع کرے گا۔ اس زمانے میں وہ دھوکے کا زمانہ ہوگا۔ دیکھیے تو اللہ اکبر، کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمانہ نہیں آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، ابھی تو 1400 سال پار ہو گیا ہے، اور یہ زمانہ ابھی پورا پکا ہوا زمانہ ہے اس معاملات میں،
اس معاملات میں جسے کہتے ہیں نا پھل پک گیا ہے. تو دھوکے کا زمانہ یہ بہت پکا ہوا زمانہ ہے ابھی فی الوقت, بہت دھوکے کا. ابھی دیکھ رہے ہیں نا محرم میں کیا کیا مسئلہ ہو رہا ہے. کل ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ نیوز پیپروں میں کیا کیا کتنا خطرناک مسئلے ہوئے. مورتی بنا کر لوگ گھوم رہے ہیں, مورتی حضرت حسن حسین اور کا مورتی بنا لیے لوگ, شکل صورت بنا لیا اور گھوم رہے ہیں ایسے ایسے. اور کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. تو سب کوئی ہر کوئی جو فتنہ مچاتے ہیں دین کا ہی نام لیتے ہیں, ورنہ دنیا کا نام لے گا تو کون اس کے پیچھے پڑے گا. دین کے نام ہی پر فتنہ مچاتے ہیں. تو بہرحال روئے بدا کلام کریں گے لوگوں کے معاملات میں, لوگوں کے بارے میں, اور حدیث پر برا بھلا کہیں گے. تو یہ جڑ ہے کیا روئے بدا کا بات کرنا. جو اہل نہیں ہے وہ بات کرے گا, فتنہ مچائے گا. یہ بہت بڑی جڑ ہے فتنے پھیلنے کے. دوسرا جڑ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر الٹی سیدھی بات کرنا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج کل لوگ علم حدیث میں ماہر بھی نہیں ہے, لیکن کتابیں لکھ رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ علم حدیث کیا ہوتا ہے, لیکن دوسرے اس کتاب سے چھانٹ چھوٹ کر لے لیا اور شروع کر دیا. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کتابیں لکھ رہے ہیں, جرح و تعدیل کرنے لگے ہیں, کتابیں صحیح ضعیف کی کرنے لگے ہیں, حالانکہ اس علم میں معروف بھی نہیں ہے, اور نہ ہی حدیث کے راوی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن حدیثوں پر کلام کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. بڑے بڑے علماء جو ہے نا کانپ جاتے ہیں. اور علماء کو دیکھیں گے آپ, علماء کو ان کا اللہ تعالیٰ اس طرح بچاتا ہے کہ علماء کیا کرتے ہیں, اپنے سے اوپر کے علماء نے کیا کہا اسی بات کو نقل کر دیتے ہیں, اور جن کے پاس علم نہیں رہتا ہے وہ اپنے طرف سے بات کرتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے, یہ دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے. علماء ہمیشہ پرانے علماء کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا, تو اپنے آپ کو بچ جاتے ہیں, اس معاملے کو اوپر پھیل دیتے ہیں. اور جن کے پاس علم نہیں رہتا ہے کیا کرتے ہیں, اپنے سے بات کرتے ہیں. وہ بہت ڈینجر, وہ اپنے اوپر بہت ظلم کر لیتے ہیں. تو یہ دوسری وجہ ہے حدیثوں پر کلام کرنا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ رائے اور قیاس. حدیث اور قرآن کے آ جانے کے بعد اگر نہیں مان رہے ہیں تو رائے اور قیاس کی طرف جانا. کیا سمجھ رہے ہیں, کتنے لوگ اہل حق کا نام لیتے, لیکن جب قرآن حدیث کی بات آ جاتی ہے کہ ایسا کرنا ہے تو گھر, خاندان, رشتے, عزت, مال, یہ وہ دکھائی دیتا ہے, اور یہاں تک کہ اس کو قبول نہیں کرتے. چاہے عقیدے کا معاملہ ہو, چاہے معاملات کا معاملہ ہو, شادی شدہ کا معاملہ ہو, طلاق کا مسئلہ ہو, یا تو کاروبار کا مسئلہ ہو, اس سب میں یہ سب گھس گیا ہے. ایک حدیث رہتی ہے, قرآن کی آیت رہتی ہے, لیکن اپنا عقل, دماغ اور رائے, قیاس اس میں داخل کر کے اسی پر عمل کر لیتے ہیں, اور بعد میں بہت پریشانی ہوتی ہے. جب رائے کو داخل کریں گے نا, سوئی داخل کریں گے تو ہاتھی گھس جائے گا. اتنا خطرناک مسئلہ ہے رائے اور قیاس کا. تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہوا جب اس میں پڑے تو کیا کیا فتنہ پھیلا. اپنے مخالف کو کافر سمجھنا شروع کیے. اب سوچئے, یہ معمولی بات ہے, تکفیر کا مسئلہ شروع ہوا. تکفیر کا مسئلہ بولے تو ایک دوسرے کو کافر سمجھنا. ہمارے مزاج کے خلاف نہیں ہے, وہ کافر ہو گیا, یہ کافر ہو گیا. ابھی تو دیکھیے بریلی, یہ بہت زمانے سے تکفیری فرقہ ہے. وہ بریلی جو جھنڈا پارٹی ہے وہ تکفیری فرقہ ہے. آپ لوگ سنتے ہیں, میں کئی بار سنایا, کیا کر رہے ہیں کہ تمام وہابی کافر ہیں, ان کے جنازے میں مت جاؤ, ان کا ذبح کیا ہوا حرام ہے. سوچئے, یہ تکفیر ہے. جماعت المسلمین وہ تکفیری فرقہ ہے, وہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ اس زمانے کے بہت بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں, اور جو بھی ان کے مزاج کے مطابق نہیں لگا ان کو کافر سمجھنا شروع کیا. حالانکہ کتاب و سنت کی دلیل ان کے پاس ہے. اسی طریقے سے بہت سارے فرقے ابھی پیدا ہوئے جو ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کیے. اور یہ سب معاملہ کیوں آیا, کہتے ہیں اس میں جاہل لوگ, غافل لوگ, اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ داخل ہو گئے. اللہ اکبر. یہ تو بہت عام ہو گیا. ابھی یہ عام ہو گیا کہ دین کے بڑے بڑے مسئلے میں جن سے بڑے بڑے علماء سے مشورہ لینا چاہیے, ان کو بازو میں ان کو کوئی
خیال تک نہیں آتا ہے کہ ان کو مسئلہ پوچھیں گے، ان کو خیال تک نہیں آتا ہے کہ ان کو مسئلہ پوچھیں گے. ہاں یہ کام کرنا ہے، چند لوگ بیٹھ گئے، ہاں بھائی کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ہو گیا مشورہ، بس خلاص. بڑے بڑے علماء جس مسئلے کو بولنے میں کانپ جاتے ہیں، ان کو پوچھنا بھی وہ خیال تک نہیں آتا کہ ہم کسی علماء کو پوچھیں گے. کیا ہوتا ہے، کوئی بات آتی ہے، ہاں مشورہ کر لیے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات علماء کو بولیں گے تو ان کو عمل کرنا پڑے گا ہماری بات پر. یہ ہو گیا الٹا. تو اسی وجہ سے تو خلافت عباسیہ میں جو فتنہ مچا تو صرف اس زمانے میں مچ کر ختم نہیں ہو گیا ہے، وہ ابھی تو ریس بہت زیادہ ہے اس کا، ابھی اس کا ریس بہت زیادہ ہے. ہم لوگ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اس چیز کو اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں. ورنہ ہندوستان میں ایسے ایسے علماء ہیں، اگر سعودی عرب میں ہوتے تو پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہا جاتا، لیکن اور عوام کو پتہ بھی نہیں ہے، ان علماء کے نام تک معلوم نہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان علماء کا نام تک معلوم نہیں ہے. اگر یہ سعودی عربیہ یا تو پچھلے زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں شیخ الاسلام کہے جاتے، لیکن عوام کو ان کا نام تک کسی کو معلوم نہیں. کہیں جگہ ایسے ہیں. تو اس طریقے سے مسئلہ ہے. تو غافل لوگ اس میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ کفر تک کر گئے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے کہ میں کفر کر رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوا بغیر علم کے جب کلام کرنا شروع کیے تو کفر کرنا شروع کیے، لیکن ان کو ہوش نہیں آیا اور امت ہلاک ہو گئی. اور کیا ہو گیا، زندقت پھیلنے لگی، گمراہی پھیلنے لگی، فرقہ بندی پھیلنے لگا، بدعتیں پھیل گئی. لیکن بچے کون؟ دیکھیے بچاؤ کا راستہ بھی اس میں ذکر ہے. گمراہی کیسے پھیلی اور بچے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ٹک جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس پر کھڑے اتر جانا. لوگ سخت کہیں کیا کہیں، آخرت کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اس میں ٹک جانا. اور صحابہ کرام کے طریقے پر یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، صحابہ کرام وہ صحیح دین پر تھے، صحیح اسلام پر تھے، صحیح ایمان پر تھے. ان کے راستے پر چل جانا، دوڑ جانا، وہی لوگ بچیں گے. اور جو ان کے راستے پر ہٹ گیا وہ برباد ہو گیا. ایک آیت ہے سورہ نساء میں ایک آیت ہے جو 4 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 80 پر 3 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے کہا جب ان کے پاس ڈر کا معاملہ آیا یا امن کا معاملہ آتا تو اسے مشہور کرنا شروع کرتے. دیکھیے اس میں بہت عبرت ہے اس آیت میں. جب ان لوگوں کے پاس کوئی ڈر کا معاملہ آتا یا تو امن کا معاملہ آتا تو اس معاملے کو، اس بات کو پھیلانا شروع کرتے، پھیلا دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس بات کو، ڈرنے والی بات کو، امن والی بات کو رسول کی طرف پلٹا دیتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، یا تو جو معاملات کا حاکم ہے اس کے پاس پلٹا دیتے تو کیا ہوتا؟ تو اسے ضرور جان لیتے. اس کا اصل معنی کیا ہے جان لیتے. دیکھیے یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا اصل معنی جان لیتے، اس کا اصل مطلب نکال لیتے کہ یہ ڈر کا معنی کیا ہے اور امن کا مطلب کیا ہے، تو وہ مان لیتے. لیکن کیا کیے؟ نہ اہل علم کی طرف لوٹائے نہ رسول کی طرف لوٹائے. تو کیا ہوا؟ اور ڈر اور پھیلانا شروع کیے. تو ایک بات ڈر کی آئی اور آپ پھیلانا شروع کریں گے، اس بات کو رسول کی طرف یا اہل علم کی طرف نہیں پھیلائیں گے تو پورا گاؤں میں آپ ڈر پھیلا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ رسول کی طرف لے کر چلے جاتے اس مسئلے کو، یا جو ان کے معاملات کا حاکم ہے ان کے پاس لے کر چلے جاتے تو اس کا اصل مطلب ان کو سمجھ میں آ جاتا. اور کہا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تھوڑے ہی لوگ بچتے، اکثر لوگ شیطان کے راستے کی اتباع کر لیتے. دیکھیے شیطان کے راستے کی اتباع کر لیتے. یہ دلیل ہے اس بات کی، اگر کسی معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ نہیں ہے تو ان کے
ان کے وراثت پانے والے لوگ اہل علم زندہ ہیں، اگر ان کی طرف معاملات کو نہیں پلٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ بچیں گے، اکثر لوگ شیطان کے پیچھے پڑ جائیں گے، شیطان کی اتباع کر لیں گے۔ یہ اللہ نے کہا ہے اسے آیت کریمہ میں، یہی سیکھ ہے جو اس اصول میں ہے، اسی وجہ سے جب دین کے معاملات میں جب جو اس کا حقدار ہے، بولنے کے قابل لائق ہے، ان کو نہ یہ کر کے دوسرا جب نالائق لوگ بولنا شروع کرتے ہیں، جو اہل نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے، وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو فتنہ مچا کر کے سب پورا برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ اس زمانے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دین اتباع کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے پر چلے اس طریقے اتباع، وہی بچنے کا راستہ ہے، اس دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ یہ بہت بنیادی اصول ہے، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح اسلام سیکھنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کو سمجھ کر کے اسی راستے پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اس راستے سے ہمیں کبھی بھی نہ ہٹا، اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی ایمان اسلام کی حالت میں رکھے، اور آخرت میں اس کا صلہ جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔